الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قیامت کی نشانیاں قسط نمبر 4، اور آج کے خطبہ میں جیسا کہ ابتداً آپ بھائیوں کو عرض کیا تھا، قیامت کی نشانیوں کے سلسلہ میں علماء، فقہاء اسلام اور ائمہ دین نے ابتداً تقسیم کی علامات صغریٰ اور کبریٰ کی طرف، پھر علامات صغریٰ کی 2 اقسام بیان کی،
کچھ وہ جو ظاہر بھی ہو چکی ہیں اور پایہ تکمیل کو بھی پہنچ چکی ہیں۔ علامات صغریٰ میں ان کا ذکر ہم نے آپ کو پہلی قسط میں کیا تھا، اور کچھ وہ نشانیاں جو یا تو سرے سے ظاہر ہی نہیں ہوئی ہیں علامات صغریٰ میں، یا ظاہر تو ہوئی ہیں لیکن ابھی وہ پایہ تکمیل کے درجے تک نہیں پہنچی۔ دوسری قسم سے علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں، اور یہاں صغریٰ اور کبریٰ بئی معنی کہ کبریٰ کا معنی ہے جو قرب قیامت، صغریٰ کا معنی جو اس سے پہلے، یہ مطلب ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دن آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آیا جو قیامت کے قریب قریب نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اس موضوع پر صحابہ آپس میں کلام کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے اسی کلام کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو سرکار علیہ السلام نے ہم سے ارشاد فرمایا تم ابھی کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ انہوں نے وہی عرض کیا جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن لو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علامات کبریٰ میں سے یہ 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو، یہ 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ اور یہ حدیث مبارکہ صحیح میں سے صحیح مسلم شریف کے اندر باب الفتن میں موجود ہے، باب الفتن میں موجود ہے۔ ان میں سے سرکار علیہ السلام نے 10 علامات کبریٰ میں سے جو پہلی فرمایا دھواں، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے سوائے اس کے کہ جو ہم موضوع لے آئیں گے اسی ایک کی تفصیل، جس طرح کہ آج کے جمعۃ المبارک میں دجال کے بارے میں گفتگو ہوگی، قسط نمبر دجال کی طرف نسبت کرتے ہوئے قسط نمبر 1، اور علامات نشانیاں جو قیامت کی علامات کے بارے میں اس کی طرف نسبت کریں تو چوتھی قسط بنے گی۔ نمبر 1 فرمائے خاص قسم کا دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 خروج دابت الارض، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اور نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ابھی تو روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر اس پر بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ آج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو کام ختم ہو جائے گا یا پھر کچھ عرصہ مشرق سے پھر طلوع ہوتا رہے گا، اس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد نہ تو کسی کی توبہ قبول ہو سکے گی اور نہ کسی کا ایمان لانا قابل قبول ہوگا۔ یہ تو سرکار علیہ السلام کی واضح لفظوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نمبر 5 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دنیا کی طرف تشریف لے آنا۔ نمبر 6 یاجوج اور ماجوج کی قوم کا خروج۔ نمبر 7 3 جگہ دھنسنے کے واقعات کہ زندہ لوگ دھنس جائیں گے زمین میں، مشرق میں زمین کے اندر دھنس جانا، یہ نمبر 7 میں آئے گا۔ نمبر 8 میں مغرب میں زمین کا دھنس جانا، اور نمبر 9 میں جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنس جانا، اور نمبر 10 سرکار نے فرمایا جو سب سے آخری علامت اور نشانی آئے گی وہ یمن کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی۔ کس ملک کی طرف سے؟ ملک یمن کی طرف سے، اور وہ تمام لوگوں کو
میدان محشر یعنی دمشق کی طرف وہ ہانک کے لے جائے گی. وہ آگ ہر بندے کے پیچھے ہوگی. وہ بندہ پیچھے دیکھے گا، آگے آگے دوڑے گا اس کے پیچھے، اس کو دوڑاتے دوڑاتے میدان حشر تک پہنچا دے گی. میدان حشر تک وہ آگ اس کو پہنچا دے گی. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو فرمایا یہ وہ 10 نشانیاں ہیں جو قرب قیامت آئیں گی، جو قرب کہ ہم پھر ان 10 میں بھی ترتیب ہے، ان میں سے پہلے کون سی ہوگی، بعد میں کون سی ہوگی. باقاعدہ طور پہ یہ ساری تفصیلات احادیث مبارکہ کی کتب کے اندر موجود ہیں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر قیامت کے دن تک. غور سے سننا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن سرکار نے فرمایا اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے اس جہان میں، آدم سے لے کر جناب قیامت کے دن تک اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ مسیح دجال کا فتنہ ہے. اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. انشاءاللہ وہ ہم قسط نمبر دجال کے متعلقہ قسط نمبر 2 کے اندر لے آئیں گے. اس کے فتنے جب یہ آ جائے گا کیا کیا ہوں گے، اور اس کے فتنوں سے محفوظ ہونے کے لیے جو سرکار علیہ السلام نے ہمیں دعائیں عطا فرمائی ہیں وہ وظائف اور وہ دعائیں کیا کیا ہوں گی. آج کے درس میں مسیح دجال کون ہے، کیا وہ آج بھی کہیں موجود ہے یعنی زندہ ہے یا ابھی پیدا ہونا ہے، کیا اسے کسی نے آج تک دیکھا ہے، اس کی علامات کیا ہوں گی یعنی اس کی جسمانی وضاحت کیسی ہوگی سادہ لفظوں میں. اور دجال کے بارے میں غلط عقائد، دجال کے متعلقہ لوگوں کے غلط نظریات. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ دجال کون ہے، دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہے. آدم کی اولاد میں سے ہے، یہ نوع انسان میں سے ہے، یہ ابن آدم ہی میں سے ہے. یہ کوئی علیحدہ طور پہ نسل یا کوئی جنس نہیں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں عطا فرمائے گا جو اس کے سوا عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، عام لوگوں میں اس کے سوا کسی اور کو اللہ نے عطا وہ طاقتیں نہیں کی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے اس کو ایسی طاقتیں دی ہیں، اپنے بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے ایسے طاقتیں دی ہیں. اب دیکھیں میں نے جملہ بولا اپنے بندوں کی آزمائش و امتحان کے لیے، یہی تو وجہ ہے. ادھر اس کو طاقتیں دے دی، ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے ایمان کی ہر نشانی امت کو بتا دی. اگرچہ تمہارے امتحان کو آئے گا، فرمایا میں تمہیں پہلے ہی آگاہ کر کے جا رہا ہوں. اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کی قد ایسا ہوگا، اس کی پیشانی ایسی ہوگی، اس کی پیشانی پہ خاص ایک لفظ لکھا ہوگا، اس کا سر ایسا ہوگا، اس کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی. سرکار نے سارا کچھ ہی امت کو بتا دی اور اس کے فتنوں سے بھی آگاہ کر دیا کہ وہ یہ فتنہ. مثال کے طور پر میں ان احادیث میں سے ایک حدیث کا مفہوم عرض کروں. فرمایا جب وہ بے ایمان آئے گا تو لوگوں کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا. فرمایا سن لو وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا. وہ تمہارا رب کیوں؟ فرمایا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ بے ایمان دجال ایک آنکھ سے کیا ہوگا، اور تمہارا رب تو حسین و جمیل ذات ہے، تمہارا رب ایسا نہیں ہے یعنی کانا نہیں ہے. دیکھیں سرکار نے نشانی بھی بتا دی اور اس کا فتنہ بھی بتا دیا. اگرچہ ہم نے فتنوں پہ کلام اس کی اگلی قسط پہ انشاءاللہ کرنا ہے بشرط صحت و زندگی، لیکن سمجھانے کی غرض سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں عرض کی. فرمایا کہ وہ کہے گا میں تمہارا کیا ہوں، رب ہوں، اور ایسے کام وہ کر کے بھی دکھائے گا، اپنے رب ہونے کے دعوے پر دلیل بھی پیش کرے گا، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے جمعۃ المبارک پہ عرض کریں گے.
بشرط صحت و زندگی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں دجال کے متعلقہ ضروری گفتگو کا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، تاکہ وہ اس دجال کے متعلقہ جو اس کی نشانیاں ہیں، جو اس کے فتنے ہیں، وہ بندہ سیکھے، اور تاکہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ بندہ کہ جی ہمارے زمانے میں تو آنا نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ عین ممکن ہے وہ کالی نکل کے آ جائے، ہم تو نہیں جانتے، کیونکہ بقایا نشانیاں تو ساری پوری ہو چکی ہیں سوائے چاند ایک کے۔ رہ تو یہی گئی ہیں، جب اللہ چاہے گا وہ آ جائے گا، جب اللہ چاہے گا وہ آ جائے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، غور کریں۔ فرمایا غیر الدجال، دجال کے علاوہ، غیر الدجال، دجال کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں اخوافنی علیکم، فرمایا اتنا خوف مجھے دجال کے علاوہ فتنوں کا تمہارے اوپر نہیں ہے جتنا خوف اپنی امت کے لیے میں دجال کے فتنے کا رکھتا ہوں، جتنا خوف میں اپنی امت کے لیے دجال کے فتنے کا رکھتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو وہ میری موجودگی میں آ گیا، اگر تو وہ میری موجودگی میں، سرکار اس کے آنے کے وقت کو جانتے تھے، حکمت کے پیش نظر بتایا نہیں، فرمایا پھر تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس پہ ہیوی ہو جاؤں گا، مسلط ہو جاؤں گا، لیکن فرمایا اگر میرے زہری پردہ فرمانے کے بعد میں آیا، یہ یاد رکھیں کہ پھر ہر بندہ اس پہ مسلط نہیں ہو سکے گا، اگرچہ میرے بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام جب رب چاہے گا اس بے ایمان کو قتل کر کے جہنم واصل کریں گے، جہنم واصل، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کثرت کے ساتھ لوگ اس کے فتنوں میں کیا ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دجال کے خروج کے وقت حالات کیا ہوں گے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی ہو جائے گی، بیت المقدس کی کیا ہو جائے گی، یعنی لوگ کثرت کے ساتھ اس کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں گے، اور مدینہ منورہ میں آبادی کے لحاظ سے یہ صورتحال نہیں ہوگی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایک عظیم جنگ ہوگی، سرکار نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگی، ایک عظیم جنگ ہوگی۔ جب وہ عظیم جنگ شروع ہوگی تو قسطنطنیہ تم پھر فتح کرو گے، ایک دفعہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ فرمایا پھر قرب قیامت میری امت اس کو کیا کرے گی، فتح کرے گی، اور فرمایا جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر ان قریب دجال کا ظہور ہو جائے گا، پھر ان قریب دجال کا کیا ہو جائے گا، ظہور ہو جائے گا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ منورہ میں آبادی کے لحاظ سے یہ تناسب نہیں رہے گا، پھر ایک عظیم جنگ ہوگی عیسائیوں سے مسلمانوں کی، فرمایا اللہ اس میں تمہیں فتح عطا فرمائے گا، اس میں تم قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے دوبارہ، اور جب تم یہ کر لو گے تو بس قریب میں ہی دجال کا ظہور ہو جائے گا، قریب میں ہی دجال کا کیا ہو جائے گا، ظہور ہو جائے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب یہ تین کام ہو جائیں گے صحابہ، اس وقت فوراً کون ظاہر ہو جائے گا، دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے جب یہ بے ایمان ظاہر ہوگا، جب یہ بے ایمان، تو کسی کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ دجال ہے، یہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال